السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں روحوں کے مختلف مقامات سے متعلق ہم نے پچھلے درس میں بات کی، اور اس ضمن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ احادیث ہیں، یہ آثار ہیں جو روحوں کے متعلق ہیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال، ان آثار میں جو معاملات آتے ہیں ان کی تفصیلات سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ بہرحال ابن قیم کہتے ہیں کہ حقیقت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ارواح اپنے مقام برزخ میں درجہ و مقام کے اعتبار سے مختلف ہیں، اور یہ ہی بہت بڑا فرق ہے، اور نہ ہی دلائل کے درمیان کوئی آپس میں ٹکراؤ ہے، کوئی تعارض ہے، کیونکہ ہر دلیل لوگوں کے مختلف گروہوں کے لیے ان کے درجات کے اعتبار سے وارد ہوئی ہے۔ اور مزید ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے روح کا بدن انسانی سے اس حیثیت سے ایک تعلق رہتا ہے کہ ان سے بات کرنا اور ان کو سلام کیا جانا، یہ سارے معاملات صحیح ہیں، اور ان پر ان کی جگہ یعنی جنت میں پیش کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں، کیونکہ روح کی شان مختلف ہے کہ وہ رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے اور بدن سے یوں جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، حالانکہ روح وہاں پر اپنے مقام میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ابن قیم بھی اس کانسیپٹ میں بہت کلیئر ہیں کہ جب بھی آپ قبرستان میں جا کر ان لوگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سلام کرتے ہیں تو روح اس سلام کو سنتی بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتی ہے، گویا کہ بظاہر وہ قبر پر موجود نہیں ہوتی، وہ اپنے مقام پر ہوتی ہے، جو بھی اس کا مقام ہے۔ تو روح کا اپنے مقام سے تمہارے سلام کا سننا اور تمہیں اپنے مقام سے اس سلام کا جواب دینا، گو کہ تم اس کے جواب دینے کو سن نہیں سکتے ہو، یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے روح کو جو طاقتیں دی ہیں، جو مشاہدے دیے ہیں، وہ بدن کو نہیں دیے۔ اب فوت ہونے کے بعد روح کا جسم سے یوں تعلق رہتا ہے کہ سلام تم قبرستان میں کر رہے ہو، لیکن وہ جڑی ہوئی ہے اپنی بدن سے، چاہے وہ بدن کسی حال میں ہو۔ اچھا، اب ابن قیم یہ بھی لکھتے ہیں کہ انسان سے غلطی کیا ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارواح ہمیشہ صرف ایک جگہ رہتی ہیں، دوسری جگہ جا نہیں سکتی۔ یہ غلط ہے، کیونکہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب اسراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر شریف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے معراج کی سیریز میں سے کور بھی کیا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے جسے ابن قیم بھی نقل کرتے ہیں کہ شب اسراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں تشریف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر انہیں چھٹے آسمان پر دیکھا تو روح وہاں قبر کے اندر جسم مثالی میں موجود تھی، اور اس کا بدن کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق تھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کا جواب بھی دے رہے تھے۔ تو روح باوجود یہ کہ رفیق اعلیٰ میں ہوتی ہے، جسم پر بھی آتی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں کوئی آپس میں ڈفرنسز نہیں ہے کہ یہ الگ بات وہ الگ بات، کیونکہ روح کی حقیقت بدن کی حقیقت سے بالکل مختلف ہے۔ اور بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس کی مثال سورج سے پیش کی ہے کہ سورج تو آسمان میں ہے اور اس کی شعاعیں زمین میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر میری قبر انور کے پاس درود پڑھے اس کو میں سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑھے گا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی قطعی ہے کہ آپ کی روح مبارکہ علیین میں انبیاء کی ارواح کے ساتھ ہے، اور یہ ہے رفیق اعلیٰ میں ہے، تو اس سے ثابت یہ ہے کہ اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ روح علیین میں ہو یا آسمان اور زمین کے درمیان حجاب میں ہو یا کسی اور مقام پر ہو۔ اس کا تعلق بدن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، نماز بھی پڑھنے کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، تلاوت کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور یہ امر جو ہے بڑا عجیب اس لیے ہے کہ دنیاوی مشاہدہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کی کوئی شباہت نہیں ملتی، اور آخرت اور برزخ کے معاملات جو ہے وہ دنیاوی مشاہدات پر، دنیاوی ایکسپیرینسز پر مبنی نہیں ہے، وہ مختلف ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہی بات ابن قیم بھی لکھتے ہیں، جسے پھر امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے ابن قیم سے۔ اچھا، پھر ابن قیم جو ہے ان کے جو پوری تفصیل جو ہے اس کا حاصل کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ خوش بخت یا بدبخت روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ ایک نہیں ہے،
بلکہ ہر ایک اپنے ایک مقام پر ہے، الگ ہونے کے باوجود قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ تعلق ہے، اور جو نعمتیں یا عذاب اس کے لیے لکھ دی گئی ہیں وہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں تو علیین میں ہیں اور کافروں کی روحیں سجین میں، اور ہر روح کا اس کے جسم کے ساتھ ایک معنوی تعلق ہے جو دنیاوی زندگی کے تعلق سے بالکل کوئی ریزمبلنس نہیں رکھتا۔ دنیا میں تو روح جسم کے اندر ہے نا، لیکن وہاں باہر ہوتے ہوئے بھی ساتھ میں تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن حجر جو ہے کہ یہ سونے والے شخص کی حالت سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، کہ اگرچہ مرنے والے کی روح کا اس کے بدن سے تعلق اس سونے والے کے تعلق سے زیادہ قوی اور مضبوط ہے، یعنی موت کے بعد روح کا تعلق جسم سے زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس شخص کے جس کے بدن کے اندر روح ہو اور سو رہا ہو۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ اچھا، اور فرماتے ہیں اور اسی سے ان روایات میں موافقت پیدا کی جا سکتی ہے جن میں ارواح کے ٹھہرنے کی جگہ کا ذکر ہے کہ وہ علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں یا کنویں میں ہیں یا کسی اور مقام، اور جو علامہ ابن عبد البر نے جمہور سے نقل کیا ہے کہ ارواح اپنی اپنی قبروں کے کناروں میں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ باوجود یہ کہ روح تصرف میں آزاد ہے پھر وہ اپنے مقام علیین سے یا سجین کی طرف لوٹ آتی ہے، اور فرمایا کہ اب اگر کسی میت کو ایک قبر سے دوسری قبر میں تم منتقل کرتے ہو تو بھی اتصال جاری رہتا ہے، اور اسی طرح میت کے اجزاء جدا بھی ہو جائیں پھر بھی روح کا اتصال و تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ الگ الگ پارٹس بھی ہو جائیں نا باڈی کے، ختم بھی ہو جائے، کوئی ٹکڑا کہیں دفن ہے کوئی ٹکڑا کہیں دفن ہے، اب لوگ کہتا ہے کہ بھئی روح کا پھر کون سی قبر سے تعلق ہے؟ اس کا ہر جز سے تعلق ہے، وہ ہر جز اسی کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح شبیب بن ابراہیم جو صاحب افصاح ہیں فرماتے ہیں کہ جو روحیں منعم ہیں، نعمتوں میں ہیں، مختلف حالات میں ہیں، ان میں سے کچھ روحیں پرند کی صورت میں جنت کے مختلف درختوں میں ہیں، یعنی پرند یعنی کہ پرندوں کی صورت میں، اور وہ ان میں سے کچھ سبز پرندوں کی جسموں میں ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ زور پرندوں کی جسموں میں ہیں، اور کچھ جنت کے درختوں میں ہیں، اور کچھ ایک خاص صورت میں ہوتی ہیں جو ان کے اعمال کے ثواب کے حساب سے پیدا کی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو سیر کر کے اپنے جسم کی طرف زیارت کے لیے آتی ہیں۔ تو مختلف حالات ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھی اگر شہداء کی بھی ہیں پرندوں میں اور صالحین کی بھی پرندوں میں تو فرق کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا نعمتیں ملی ہیں، ہمیں تو ہر بات کا علم نہیں دیا گیا نا۔ اچھا، بعض صالحین جو ہیں جو صدیقین کے مقام پر ہیں وہ تو شہداء سے بھی اعلیٰ مقام ہیں۔ اچھا، اور کچھ جو ہے مرنے والوں کی ارواح جو ہیں ان کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے، تو بعض جو ہیں ایسی ہیں جو سیر کر کے اپنے جسم کی طرف زیارت کے لیے آتی ہیں، اور کچھ مردوں کی ارواح کے ساتھ ملاقات کرتی بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو حضرت میکائیل علیہ السلام کی زیر کفالت ہیں، اور کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی زیر کفالت ہیں، اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر کفالت ہیں۔ اور شبیب ابن ابراہیم کے اس قول کو التذکرہ میں امام قرطبی بھی کہتے ہیں کہ بڑا اچھا قول ہے کہ ہر شے کو جمع کرتا ہے، اور امام بیہقی نے کتاب عذاب القبر میں ارواح کے بارے میں بھی اسی طرح بیان کرتے ہوئے شہداء کی روحوں کے متعلق حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ذکر کر کے فرمایا، اور پھر امام بخاری کی حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے، اور پھر امام بیہقی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے متعلق روایات بیان فرمائیں کہ وہ جنت میں دودھ پلائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ مدینہ المنورہ کے قبرستان جنت بقیع میں اپنے مزار مبارک میں مدفون ہیں۔ پھر بھی معاملہ ایک عالم برزخ کا جدا گانا ہے کہ وہاں پر اللہ نے انہیں کوئی جسم عطا فرما دیا ہے کہ ایک جسم یہاں مدفون ہے اور ایک وہاں کسی اور کیفیت میں ہیں، اور پھر وہاں پہ کھلائے پلائے بھی جاتے ہیں۔ اور امام نصفی سے بحر الکلام میں یہ فرمایا کہ ارواح 4 قسم پر ہیں۔ ایک تو ارواح انبیاء ہیں، یہ اپنے جسم شریف سے نکلتی ہیں، پھر ان کی صورت مشک و کافور کی طرح ہوتی ہے، یہ جنت میں ہوتی ہیں، جنت سے کھاتی پیتی ہیں اور نعمت حاصل کرتی ہیں، اور رات کو عرش الہی کے قندیلوں میں آرام کرتی ہیں۔ اور پھر دوسری قسم فرمایا یہ شہداء کی روحیں ہیں کہ یہ روحیں اپنے جسموں سے نکلتی ہیں اور جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں کہ جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور نعمت پاتی ہیں، اور رات کو ان قنادیل میں آ کے رہتی ہیں جو عرش کے
نیچے معلق ہیں، اور تیسری مطیع بندوں کی روحیں ہیں، یہ جنت کے گرد و نواح میں ہوتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اور نہ نعمت پاتی ہیں لیکن جنت کی طرف جاتی رہتی ہیں، اور چوتھی گنہگار مسلمانوں کی روحیں ہیں، گنہگار مومنوں کی روحیں ہیں، یہ آسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں، مگر کفار کی روحیں یہ سجین میں سیاہ رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں 7ویں زمین کے نیچے ہوتی ہیں، اور یہ اپنے جسموں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی روحوں کو عذاب ہوتا ہے اور اس سے ان کے جسم تکلیف پاتے ہیں، اور یہ اس طرح ہے کہ سورج آسمان میں اور اس کا نور زمین میں۔ بہرحال یہاں پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی مزید تذکرہ اگلی دفعہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔